علامہ مولانا محمد قمرالزمان صاحب قبلہ کی بارگاہ عالی جاہ میں گزارش کروں گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس نورانی، فیضان نورانی، نعرہ تکبیر۔ آپ حضرات اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں اور نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت کی تقریر کو سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مردود لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق اللہ العلی العظیم۔ شہزادہ امام اہل سنت شیخ الاسلام قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی مدد العالی، برادر عزیز حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب قبلہ، خیر القرہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے مصداق حضرت قاری خیر محمد صاحب چشتی محب محترم، جنہوں نے بڑی پیاری تقریر فرمائی، محمد حنیف صاحب قبلہ، مولانا انصر نورانی، مولانا عبدالغفار صاحب جنہوں نے حضرت کی حیات پر بہت ہی مدلل گفتگو کی، مولانا سلطان صاحب، مولانا رفیق صاحب، مولانا مشتاق صاحب، مولانا فیصل جنہوں نے ان کی حیات کے بارے میں بہت ہی مفید باتیں بتائیں، مولانا احمد نورانی، مولانا قاری صاحب احمد صاحب، مولانا اختر نورانی، مولانا اعجاز احمد صاحب، مولانا قاری محمد انصر نورانی، اور وہ سارے افراد جو قائد اہل سنت کی بارگاہ میں خراج احترام پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، میں ان سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ پروردگار عالم ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور وہ باغ جو قائد اہل سنت نے لگایا ہے اسے شاداب رکھنے میں اگر ہمارا خون جگر بھی شامل ہو جائے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک طویل سفر جو بہت مختصر تھا لیکن کسی وجہ سے لمبا ہو گیا، میں کراچی براہ ٹھٹھا پہنچا ہوں، یعنی بجائے براہ راست آنے کے پہلے سفر کیا میں نے برمنگھم کا، وہاں سے فلائٹ لی، اس کے بعد وہاں سے جرمنی پہنچا، پھر وہاں سے یہاں براہ راست فلائٹ نہیں مل سکی، کافی تھکن ہے، لیکن اب تھکن پاؤں کی زنجیر بنی جاتی ہے، راہ کا شوق یہ کہتا ہے کہ بڑھتے رہیے۔ راہ اتنی حسین ہے کہ اس میں تھکن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پروردگار عالم ہمیں ہمیشہ حالات کی تھکن اور زمانے کے تعب سے محفوظ رکھے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس وقت صرف ہالینڈ نہیں بلکہ تقریباً پورا یورپ یہاں موجود ہے، اور یہ بے پایہ محنت ہے شہزادے گرامی حضرت مولانا محمد انس نورانی کی، کہ جنہوں نے یہاں قیام فرما کر کے اس بکھرے ہوئے مجمع کو جمع فرما دیا ہے جو اگر یہ نہ ہوتے تو شاید بکھر جاتا۔ خدا انہیں عمر دراز عطا فرمائے۔ بلا شبہ یہ کرامت ہے حضرت قائد اہل سنت کی، ایک زندہ اور محسوس اور مجسم کرامت جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے۔ حضرات گرامی، اسلام میں دعوت کا نظام، تبلیغ کا نظام بہت واضح اور بہت روشن ہے۔ قرآن عظیم نے درجنوں مقامات پر دعوت کے حوالے سے امت مسلمہ کو باضابطہ طور پر یہ فکر دی ہے
کہ نظام دعوت کو، نظام تبلیغ کو قیامت تک جاری رکھا جائے۔ اگر یہ دین تمام دنیا کے انسانوں کا ہے تو جب تک ہر انسان تک اسلام کی دعوت نہ پہنچ جائے اس وقت تک یہ کام مکمل نہیں ہوتا۔ آپ انبیاء کرام کی زندگیاں دیکھیے، ان کی حیات کا جائزہ لیجئے تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، یہاں تک کہ حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ خاتم النبیین بن کر کے آئے۔ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، ان کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب تک نبوت کا سلسلہ جاری رہا اس وقت تک جب بھی دنیا گمراہی مبتلا ہوئی، برائیوں مبتلا ہوئی، ظلم پھیلا، انحراف پھیلا، بغاوت پھیلی، ناخدا پرستی پھیلی، اللہ کی بارگاہ سے ہٹ کے لوگوں نے غیر اللہ کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیا، تو اللہ نے کسی نبی کو مبعوث فرمایا، کسی رسول کو مبعوث کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ انبیاء کرام بڑی بڑی طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں تنہا بھیجے گئے، مادی اسباب سے بے نیاز کر کے، غیر مسلح بھیجے گئے، اکیلے بھیجے گئے، اور پھر انہوں نے انقلاب برپا کیا۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے بھیجنے سے پہلے انہیں فوج دیتا، انہیں طاقت دیتا، انہیں حکومت دیتا، بادشاہت دیتا، اقتدار دیتا، اور پھر بھیجتا۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے مقابلے میں پہلے قوت و طاقت سے نوازا جاتا اور پھر بھیجا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ انبیاء کرام کو تنہا بھیجا گیا، بغیر طاقت کے بھیجا گیا، بغیر قوت کے بھیجا گیا، بظاہر بغیر سرمایہ کے بھیجا گیا، بغیر وسائل کے بھیجا گیا، اور بڑی بڑی طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں بھیجا گیا، انقلاب برپا کرنے کے لیے، ماحول کو سنوارنے کے لیے، اللہ کی توحید دلوں میں اتارنے کے لیے، خدائے وحید قدوس کی بارگاہ میں پیشانیوں کو جھکانے کے لیے انبیاء کرام کو تنہا بھیجا گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ جب نمرود کا مقابلہ کرنا تھا، جب فرعون کا مقابلہ کرنا تھا، جب شداد کا مقابلہ کرنا تھا، جب حامان کا مقابلہ کرنا تھا، تو انہیں بھی طاقت دی جاتی، انہیں بھی قوت دی جاتی، انہیں بھی سرمایہ دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حضرت ابراہیم کو نمرود کے مقابلے میں بادشاہت دی جاتی، فوج دی جاتی، طاقت اور قوت دی جاتی، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوتے، جناب موسیٰ کو حکومت اور طاقت دی جاتی، اور پھر وہ فرعون کے مقابلے میں کامیاب ہوتے، تو تاریخ یہ کہتی کہ دو بادشاہوں میں جنگ ہوئی تھی، ایک کامیاب ہو گیا اور ایک ناکام ہو گیا۔ دو طاقتوں کا ٹکراؤ تھا، ایک کامیاب ہو گئی اور ایک ناکام ہو گئی، لیکن انہیں تنہا بھیجا گیا تاکہ جب وہ کامیاب ہوں تو دنیا یہ سمجھے کہ یہ طاقت کی کامیابی نہیں، حق کی کامیابی ہے، صداقت کی کامیابی ہے، پیغام الہی کی کامیابی ہے، اس مشن کی کامیابی ہے، اس نظام کی کامیابی ہے جسے وہ لے کر کے آئے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور دنیا کو یہ درس بھی دینا تھا کہ تمہارے پاس طاقت ہو یا نہ ہو، تمہارے پاس قوت ہو یا نہ ہو، تمہارے پاس سرمایہ ہو یا نہ ہو، تمہارے پاس فوج ہو یا نہ ہو، تمہارے پاس اقتدار ہو یا نہ ہو، آوان و انصار ہو یا نہ ہو، اگر تمہارے پاس حق ہے تو غلبہ تمہارا ہوگا، کامیابی تمہیں میسر آئے گی۔ حضور سید عالم سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انبیاء کرام کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے موقوف ہو گیا۔ وہ آخری نبی ہیں تاریخ کے ایک ایسے دور میں، انقلابات زمانہ کے ایک ایسے موڑ پر کہ جب دنیا ایک عظیم انقلاب، فکری انقلاب کے لیے تیار تھی، حضور رحمت عالم کو آخری نبی بنا کے بھیجا گیا، ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر عصر کے لیے، ہر طبقے کے لیے، اور ان کی نبوت مطلقہ اور سیادت عامہ کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ مشیت نے لیا، سیرت رسول محفوظ کر دی گئی، کردار رسول محفوظ کر دیا گیا، تاکہ دنیا کبھی بھی تشنگی محسوس نہ کرے، بلکہ ہر دور میں حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ کا مقدس پیغام آگے بڑھتا رہے۔ جو کام اللہ کے رسول سے پہلے انبیاء کرام کا تھا، وہ کام اللہ کے رسول کے بعد امت کے علماء کے سر، امت کے صلحاء کے سر، اور وہ ذمہ داری امت کے مجددین کے سر ڈالی گئی کہ آئندہ اب نبی تو نہیں آئے گا مگر وارث نبی آئے گا، نبی تو نہیں آئے گا مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس مشن کو لے کے آگے بڑھنے والے وہ لوگ آئیں گے
جو دنیا میں انقلاب برپا کریں گے، اور ہر دور میں حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مشن کو باقی رکھیں گے۔ آپ اگر دنیا کے دوسرے مذاہب کا جائزہ لیں تو آپ یہ معلوم کریں گے کہ مذاہب محرف ہو گئے، کتابیں بدل دی گئیں، اور ان کے نظام ہائے زندگی کو باقی نہیں رکھا گیا، اس لیے کہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ جناب موسیٰ کا دین بدل دیا جائے تو جناب عیسیٰ جلوہ گر ہوں گے، ان کا دین بدل دیا جائے تو سرور کائنات آئیں گے، مگر رسول پاک کے دین کو محفوظ اس لیے رکھا گیا کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ ان کے مشن کو لے کر کے، ان کی تحریک کو لے کر کے علماء ملت اسلامیہ، صلحائے امت، اولیاء کرام آگے بڑھیں گے اور صبح قیامت تک اسلام کے مقدس نظام کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ یہ وہی تحریک تھی کہ جس کی بنیاد پہ آج تک امت مسلمہ اپنے تمام تر خصائص کے ساتھ موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گی۔ اور یہ بھی درس دیا گیا کہ طاقتیں ہوں، قوتیں مقابلے میں ہوں، ارباب اقتدار تمہارے سامنے ہوں، دنیا کی جابر اور ظالم قوتیں تمہارے مذہب کو ختم بھی کرنا چاہیں تو خبردار، خوفزدہ مت ہونا، اگر حق تمہارے ساتھ ہے تو کامیابی تمہارا مقدر ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور کامیاب فرمائے گا۔ اس بات کو اگر ذہن میں رکھ لیا جائے تو دعوت کے سلسلے کو جاری رکھ کر کے بھی ہم دنیا میں غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، نہ صرف یہ کہ انبیاء کرام کو بغیر قوت اور بغیر طاقت کے بھیجا گیا، بلکہ ہر دور کے داعی کو، ہر دور کے مبلغ کو، ہر دور کے مصلح کو، ہر دور کے مجدد کو، ہر دور کے محدث کو، ہر دور کے فقیہ کو بھی بغیر طاقت و قوت کے بھیجا گیا۔ انہیں بھی سرمایہ نہیں دیا گیا، انہیں بھی دولت نہیں دی گئی، انہیں بھی اقتدار نہیں دیا گیا، انہیں بھی وہ سارے وسائل نہیں دیے گئے جو عام طور پہ دنیا میں کامیابی کا ذریعہ سمجھے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، پورے بغداد میں ظلم ہے، زیادتی ہے، ہزاروں فتنے ہیں، لاکھوں برائیاں ہیں، اور ان فتنوں کے مقابلے میں امام احمد بن حنبل کو تنہا بھیجا گیا، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی سرمایہ کے، بغیر کسی طاقت کے، جس پہ کوڑے کھاتے رہے، زخم برداشت کرتے رہے، مگر کلمہ حق کہتے رہے۔ ارباب اقتدار فنا ہو گئے، وہ آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہندوستان کی سرزمین پہ مجد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس وقت بھیجا گیا جب ظلم پھیل گیا تھا، برائیاں پھیل گئی تھیں، دین کو مٹایا جا رہا تھا، دین میں تحریف ہو رہی تھی، ایک ایسے دین کا تصور دیا جا رہا تھا جو دین خدا کا دین نہیں تھا، اکبر کا بنایا ہوا دین تھا۔ ایسے دور میں مجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو جہانگیر کے دور میں مجدد بنا کے بھیجا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ جہانگیر کی تمام تر قوتیں سرخمیدہ ہو گئیں اور مجدد آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک ان کا مشن زندہ رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک ایسا دور بھی آیا کہ بر صغیر کی سرزمین پر ایک فتنوں کی آماجگاہ بن گئی یہ سرزمین، تمام تر برائیاں اس سرزمین موجود تھیں، ہزاروں فتنے جنم لے رہے تھے، گستاخی کے فتنے، ختم نبوت سے انکار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری نبی ہونے سے انکار، یہ سارے فتنے ایک ساتھ موجود تھے۔ ایسے دور میں امام اہل سنت کو تنہا بھیجا گیا، بغیر سرمایہ کے بھیجا گیا، بغیر طاقت کے بھیجا گیا، بغیر قوت کے بھیجا گیا، اور وہ غالب رہے اور آج بھی حق موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات تنہا ایک شخصیت نہیں تھی، بلکہ انہوں نے ایک انجمن سجائی تھی، ایک تحریک قائم کی تھی، ایک نظام مرتب کیا تھا۔ آپ اولیاء کرام کی مقدس زندگیوں کو دیکھیے، خواجہ اعظم کو دیکھیے، جن کا زمانہ ہے، یہ انہی کا عصر ہے اور یہ انہی کا مہینہ ہے، پوری دنیا میں خواجہ خواجگان کی یاد منائی جا رہی ہے، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ خواجہ تنہا نہیں تھے۔ خواجہ اعظم نے جب یہ دیکھا کہ دلی کی سرزمین بادشاہوں کی آماجگاہ بننے والی ہے، ارباب اقتدار کے ہاتھوں میں اگر دین کی زمام دے دی گئی تو دین کو بدل دیا جائے گا، اس لیے خواجہ اعظم نے وہاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو اپنا نائب بنا کے بھیجا، اور انہوں نے اپنی بے پناہ محنتوں سے اسلام کی اصلی صورت کو باقی رکھا، اسلام کے اصلی نظام کو باقی رکھا، اسلام کے نظام عقائد کو باقی رکھا، اسلام کے تشخص کو باقی رکھا، اور ارباب اقتدار کی ریشہ دوانیوں کے مقابلے میں وہ تنہا آئے، کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی قوت نہیں تھی، بادشاہت نہیں تھی ان کے پاس، لیکن بڑے بڑے ارباب اقتدار نے ان کی بارگاہ میں پیشانیاں جھکائیں اور ان کی عظمتوں کا اعتراف کیا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ پنجاب کی سرزمین خالی ہو گئی ہے، حضور داتا گنج بخش علیہ رحمت اور رضوان کا مقدس ترین مشن اب یقیناً فتنوں کا شکار ہے، تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو
تیار کر کے پنجاب کی سرزمین بھیجا، اور پاک پٹن کی زمین بیٹھ کر کے انہوں نے پورے پنجاب ہی کو نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کو فیضیاب کیا۔ اور پھر جب دلی خالی ہو گیا تو بابا فرید علیہ رحمۃ رضوان نے نظام الدین اولیاء کو تیار کر کے دلی کی زمین پہ دوبارہ بھیجا تاکہ دلی میں بادشاہوں کی کشمکشوں کی بنیاد پر دین کشمکش شکار نہ ہو جائے، اور نظام پاک نے 22 خواجگان کی چوکھٹ سجا کر کے دلی کو مرکز اسلام بنا دیا، اور پوری دنیا میں اسلام کی قوت وہاں سے پھیلی۔ اور جب نظام پاک نے دیکھا کہ دکن کی سرزمین اسلام سے خالی ہو رہی ہے تو بندہ نواز گیسو دراز کو تربیت دے کر کے وہاں بھیجا گیا، بنگال کی سرزمین پہ علاء الحق پنڈوی کو بھیجا گیا، اور وسطی ہندوستان کی سرزمین پہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو بھیجا گیا۔ یہ سب ایک ہی چراغ کی روشنی تھی، ایک چراغیز دری خانہ کے از پرتویاں ہر کجا می نگری انجمن ساختان۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک تفصیلی داستان ہے دعوت کی، تحریک کی، انقلاب کی، اصلاح کی، جو اولیاء کرام کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے۔ اور اس کے بعد جب 14ویں صدی میں ہزاروں فتنے بیک وقت حملہ آور ہو رہے تھے تو حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو مجدد بنا کے بھیجا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اتنے افراد پیدا کر دیے جو زندگی کے تمام گوشوں میں رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اگر فقہ کی ضرورت تھی تو حضرت صدر الشریعہ کو پیدا کر دیا اور انہیں تربیت دی، اور اگر تبلیغ کی ضرورت تھی تو حضرت علامہ عبدالعلی صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کو تربیت دے کے پوری دنیا کا ایک عظیم مبلغ بنا کر کے دنیا بھر میں انہیں پھیلا دیا گیا۔ ان کی روشنی سے آج بھی دنیا فیضیاب ہے۔ اور اگر سیاسی بنیادوں پر انقلابات برپا کرنے کی ضرورت تھی تو حضرت مفسر قرآن حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو باضابطہ بھیجا گیا، اور اگر فلکیات کے علوم کی مہارت کی ضرورت تھی تو حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کو باضابطہ تیار کیا انہوں نے، اور حدیث پاک کے مقدس نظام کو آگے بڑھانے کی ضرورت تھی تو محدث اعظم ہند کو اور محدث اعظم پاکستان کی عظیم ترین شخصیتیں اسی درگاہ سے اور اسی بارگاہ سے فیض یافتہ نظر آتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، ایک شخصیت ہے لیکن انقلاب برپا کر دیا اس نے۔ انہی انقلاب آفری شخصیتوں میں ایک شخصیت حضور قائد اہل سنت کی ہے۔ بظاہر وہ تنہا تھے، بظاہر ان کے پاس سرمایہ نہیں تھا، بظاہر ان کے پاس دولت نہیں تھی، بظاہر ان کے پاس اقتدار نہیں تھا، حتیٰ کہ ان کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں کی تھی جس کی بنیاد پر وہ انقلاب برپا کرتے، مگر حق کی بنیاد پر، صداقت کی بنیاد پر انہوں نے وہ انقلاب برپا کیا کہ قیامت تک اس کے اثرات باقی رہیں گے۔ آج یہ جو انجمن سجی ہوئی ہے یہ ان کا فیضان کرم ہے، آج یہ ماحول ان کے فیضان کرم کی مقدس علامت ہے۔ انہوں نے اپنے اسلاف کی روایات کو باقی رکھتے ہوئے تنہا حق کا پرچم بلند کیا، اور جہاں جہاں حق گوئی کی روایت کو قائم کرنا تھا وہ تنہا کھڑے نظر آتے ہیں۔ کوئی دوسرا ان کا مماثل نہیں ہے، کوئی دوسرا ان کے جیسا نہیں ہے، اور کوئی دوسرا کلمہ حق گوئی میں ان کے مد مقابل نہیں ہے۔ اگر باب اقتدار کے سامنے کھڑا ہونا ہوا تو حق کہتے ہوئے نظر آئے، اگر دنیا کی سیاست میں اسلامی سیاست کو نمایاں کرنا ہوا، خلافت اسلامیہ کا تصور پیش کرنا ہوا، شورائے اسلام کا نظام پیش کرنا ہوا تو قائد اہل سنت نظر آتے ہیں۔ پاکستان کے دستور میں اگر اسلام کے تشخص کو، اسلام کی تعریف کو شامل کرنا ہوا تو وہ نظر آتے ہیں۔ پاکستان کے دستور میں قادیانیت کو باضابطہ طور پہ کفر کی دہلیز پہنچانا ہوا تو وہی نظر آتے ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ باطل قوتیں پاکستان کے اسلام پہ حملہ آور ہو رہی ہیں تو ایک اجماعی قوت تیار کرنے کے لیے انہوں نے قیادت کا عظیم ترین فریضہ انجام دیا۔ ہر گوشہ ایسا ہے جس پہ بہت تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شخصیات کا دن ہم کیوں مناتے ہیں، آراس مقدسہ کی تقریب ہم کیوں کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کی یاد کیوں مناتے ہیں؟ کبھی خواجہ کا دن مناتے ہیں، کبھی غوث پاک کا دن مناتے ہیں، کبھی داتا گنج بخش کا دن مناتے ہیں، کبھی اولیاء کرام کا دن مناتے ہیں، اور کبھی ہم آج قائد اہل سنت کا دن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، شخصیات کا احترام اپنے مقام پر ہے، لیکن شخصیات کا دن منانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے مشن کو زندہ رکھا جائے، ان کی تحریک کو زندہ رکھا جائے، ان کے پیغام کو زندہ رکھا جائے، ان کے کارناموں کو زندہ رکھا جائے، ان کے عمل کو زندہ رکھا جائے، ان کی فکر کو زندہ رکھا جائے، ان کے انداز فکر کو زندہ رکھا جائے۔ قائد اہل سنت کو ہم اگر خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کی روح کو، تو یقیناً ان کے ان تمام کاموں کو ہمیں آگے بڑھانا ہوگا جو انہوں نے ہمارے سامنے چھوڑا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ان کی بارگاہ میں خراج احترام پیش کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہوگا اور سب سے عظیم طریقہ ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی ہمارے ایک دوست فرما رہے تھے کہ یہ
ہالینڈ والوں کا بے احسان عظیم تھا کہ جن کے چہرے کو دیکھنے کے لاکھوں افراد جمع ہوتے تھے اور جن کے مسافے کے لیے پوری زندگیاں لوگ اس امید پہ ہوتے تھے کاش ان کی دستبوسی کر سکیں. آپ نے ان کی دستبوسی بھی کی ہے, مدتوں ان کا روح زیبا بھی دیکھا ہے, ان کے کلام بھی آپ نے سنے ہیں, ان کی بارگاہ بیٹھنے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے. یہ وہ اعزاز ہے جو پوری دنیا میں صرف آپ کو حاصل ہے, اور اس اعتبار سے آپ پر یہ زیادہ فریضہ نافذ ہوتا ہے کہ جو کام وہ چھوڑ گئے ہیں, جس تحریک کی بنیادیں انہوں نے ڈالی ہیں اور جن اداروں کو انہوں نے قائم کیا ہے, ان اداروں کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے آپ اپنی تمام تر توانائیاں اور تمام تر کوششیں صرف کر دیں. اگر آپ صرف یادوں کے منانے والے رہ گئے تو وہی حال ہوگا جو آج دوسرے مزارات مقدسہ کا ہے اور دوسرے اولیاء کرام کی مقدس زندگیوں کا ہے. خواجہ اعظم نے ہندوستان میں کروڑوں افراد کو دین کی دولت سے نوازا, ان کے شاگردوں نے, ان کے مریدوں نے بر صغیر کو اسلام کی دولت سے آشنا کیا. داتا گنج بخش علیہ رحمت رضوان نے باضابطہ طور پہ اس ملک میں آ کر کے دین کو پھیلایا, دینی اقدار کو پھیلایا. نظام الدین اولیاء نے اپنی خانقاہ کے ذریعے سے عظیم کارنامے انجام دیے. حضور اعلیٰ حضرت نے باضابطہ طور پر عقائد کو مضبوط کر کے قیامت تک کے لیے عقائد کی ایسی سرحدیں قائم کر دی ہیں کہ جو بھی ان سے منحرف ہوگا وہ باغی ہوگا, دین سے نکل جائے گا. مگر کیا ہم آج خواجہ صاحب کا دن مناتے ہیں تو ان کے مشن کو بھی آگے لے کے بڑھتے ہیں؟ داتا صاحب کی یاد مناتے ہیں تو ان کا مشن بھی ہمارے سامنے ہے. خواجہ صاحب کی یاد مناتے ہیں تو ان کا مشن بھی ہمارے سامنے ہے. بندہ نواز کی یاد مناتے ہیں تو کیا ان کا مشن بھی ہمارے سامنے ہے؟ بابا فرید کی یاد مناتے ہیں تو کیا ان کا مشن بھی ہمارے سامنے ہے؟ یادیں موجود ہیں, مشن موجود نہیں رہ گیا. یادیں موجود ہیں, تحریک موجود نہیں ہے. یادیں موجود ہیں مگر وہ دعوت جس کو لے کے وہ آئے تھے اس پر کام نہیں ہو رہا ہے. واللہ العظیم اگر مزارات مقدسہ کی متولیان یا سجادہ نشین اپنے بزرگوں کے مشن پہ قائم رہتے تو آج بر صغیر کی زمین پر کوئی غیر مسلم نہ رہتا, آج پوری زمین اسلام کی دولت سے آشنا ہوتی, آج پوری زمین اسلام کی زمین ہوتی. آج وہاں مجبور نہ ہوتے, مقہور نہ ہوتے, آج ہم پس نہ ہوتے. وہ تنہا تھے, انقلاب برپا کیا. آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں پھر بھی کوئی انقلاب برپا نہیں ہو رہا ہے, اس لیے کہ ہم نے شخصیات کی یاد تو منائی ہے مگر ان کے مشن کو فراموش کر دیا ہے, ان کی تحریک کو فراموش کر دیا ہے, ان کے نظام کو فراموش کر دیا ہے, ان کے آئینے بندہ نوازی کو فراموش کر دیا ہے, ان کے کرم کو فراموش کر دیا ہے, ان کے انداز تبلیغ اور دعوت کو فراموش کر دیا ہے, جس کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس روایات میں آثار تو رہ گئے ہیں مگر دعوت کا نظام جو قائم کر کے گئے تھے وہ باقی نہیں رہ گیا ہے. میں آپ سے یہ التماس کروں گا, میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ حضور قائد اہل سنت نے کبھی بھی اپنی شخصیت کو منوانے کی کبھی کوشش نہیں کی. آپ پوری زندگی دیکھیے, پوری زندگی جائزہ لیجئے, انہوں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ میری شخصیت کو مانا جائے, میری ذات کو مانا جائے. وہ جہاں بھی گئے انہوں نے دین کا پرچم بلند کیا, محبت رسول کی باضابطہ شعائیں دلوں کے اندر منتقل کی اور سرور کائنات محمد الرسول اللہ کے نظام زندگی کو اور آئین حیات کو پھیلانے کے لیے مساجد قائم کی, درسگاہیں قائم کی, ادارے قائم کیے, اپنے سوز دروم اور اپنے درد دل کو مسلمانوں کے دلوں منتقل کیا. اور آج اس کی بنیاد پر بہت سی زمینیں سیراب ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک سیراب ہوتی رہیں گی. کیا آج ہم عہد کریں گے کہ ہم قائد اہل سنت کے مشن کو زندہ رکھیں گے, ہم قائد اہل سنت کی تحریک کو زندہ رکھیں گے, ہم قائد اہل سنت کے انداز کو زندہ رکھیں گے, ہم قائد اہل سنت کے مقدس ترین انداز حیات کو اپنائیں گے؟ وہ ایک اللہ کے ولی تھے مگر ولایت کا تذکرہ نہیں کیا, وہ صاحب کشف تھے مگر اپنے مکاشفات کا تذکرہ نہیں کیا, وہ اللہ کی بارگاہ میں بے پناہ سجدہ ریز تھے, پوری رات عبادت میں گزارتے تھے. نمازوں کا یہ عالم تھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ان پہ ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. اللہ سے ملنے کا وقت ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت ہے, اللہ کے حضور میں سجدہ کرنے کا وقت ہے. آپ سب نے دیکھا ہوگا, آپ سب اس کی بات تائید کریں گے, جب نماز کا وقت ہوتا تھا اول وقت میں وہ اپنے تمام آوان کو جمع کرتے تھے, رفقا جمع کرتے, قمر الزماں نماز کا وقت ہو گیا, شاہد رضا نماز کا وقت ہو گیا ہے, اور پھر وہ خود امامت کرتے تھے اور ان کے پیچھے نماز پڑھ کر ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمیں سجدوں کی لذت میسر آ رہی ہے, سجدوں کا کیف میسر آ رہا ہے, اس لیے کہ ان کی تلاوت, ان کا انداز, ان کا سوز اور ان کی سوز مآب دعائیں ہمارے دلوں پہ اثر کرتی تھیں. لیکن آج وہ دعائیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں. یقینی طور پر اس کا ایک نقش جمیل ان کے صاحبزادے موجود ہیں. پروردگار عالم انہیں ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے کام کو مکمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن حضرات گرامی, ہالینڈ کی سرزمین پہ ان کا بے پناہ احسان ہے.
اور اس سرزمین کو صرف ہالینڈ کے لیے نہیں بلکہ پورے یورپ کے لیے ان کی فکر کا حامل بنانا ہوگا. اس سرزمین میں ان کی دعوت کو عام کرنا ہوگا تاکہ ہماری آئندہ نسلیں، ہمارے آئندہ بچے بھی دین کی قدروں سے آشنا ہو سکیں. ایسا نہ ہو کہ جنہوں نے ان کا چہرہ دیکھا، ان کا روئے زیبا دیکھا، ان کا انداز حیات دیکھا، ان کا طرز فکر دیکھا، ان کا طرز عمل دیکھا، وہ تو باضابطہ ان کی راہ پر رہیں، مگر بعد کی نسلوں کو ہائی جیک کر لیا جائے، انہیں غلط راستوں پہ لے جایا جائے، انہیں دین کا غلط تصور دیا جائے، اور نتیجے کے طور پر دین کا وہ عظیم تسلط جو انہوں نے قائم کیا تھا وہ ختم ہو جائے. اگر ایسا ہوا تو یہ بہت بڑا خسارہ ہوگا، اور ہم قیامت میں ان کی روح کے سامنے شرمندہ ہوں گے. ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. ہم ان کے بعد زندہ ہیں، اور اس زندگی کا قرض یہ ہے کہ ہم ان کے مشن کو باقی رکھیں، ان کی تحریک کو باقی رکھیں، اور ان کے طرز عمل کو باقی رکھیں. وہ سجدہ ریز عظیم انسان تھے، ہم سجدہ ریزیوں کا ماحول پیدا کریں. وہ ایک صاحب دل انسان تھے، ہم دلوں کو زندگی کے لیے باضابطہ طور پہ تیار کریں. وہ ایک صاحب درد انسان تھے، ہم ان کے سوزے دروں سے استفادہ کریں. اور وہ ایک حرکت مسلسل اور سید پہم کی تصویر تھے، اور ہم بھی حرکت مسلسل اور سید پہم کی تصویر بن جائیں تاکہ ان کا مشن ہمیشہ آگے بڑھتا رہے. یاد رکھیے، موت آنی ہے، سب کو آنی ہے. وہ تشریف لے گئے، کل ہم بھی جائیں گے، مگر یاد رکھیے وہ انسان بہت عظیم ہے جو اپنا کام مکمل کر کے گیا ہو. بہت سے لوگ ہیں جو کام کو تشنا کر کے جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو کام کر کے نہیں جاتے ہیں. جو کام کر کے نہیں جاتے وہ مر جاتے ہیں، مگر جو کام مکمل کر کے جاتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. آج وہ ہم میں نہیں ہیں، مگر ان کی صورت ہمارے پاس ہے، ان کا سوز درو ہمارے پاس ہے، ان کا درد دل ہمارے پاس ہے، ان کی یادیں ہمارے پاس ہیں. وہ زندہ ہیں، ہماری محفلوں میں زندہ ہیں. وہ زندہ ہیں، ہمارے ماحول میں زندہ ہیں. وہ زندہ ہیں، ہماری طاعتوں میں زندہ ہیں. وہ زندہ ہیں، اپنی عظیم عمارتوں میں زندہ ہیں. وہ زندہ ہیں، سیاست کے اسلامی تصور میں زندہ ہیں. وہ زندہ ہیں، نظام مصطفیٰ کے نعرے میں زندہ ہیں. وہ زندہ ہیں، ایک ایسے نظام کی حیثیت سے جو نظام اللہ کے رسول لے کر کے آئے تھے، اس کے قائد کی حیثیت سے ان کی زندگی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. کام جتنا بڑھتا جائے گا، تحریک جتنی عام ہوتی جائے گی، نظام جتنا آگے بڑھے گا، دعوت کی تحریک جتنی آگے بڑھے گی، آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی زیادہ نمایاں ہوگی. اس لیے ہم ایک ایسے انسان کی یاد نہیں مناتے جو ہم سے رخصت ہو گئے ہیں، بلکہ ایک ایسے انسان کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیں تحریک دی ہے، ہمیں نظام دیا ہے، انداز فکر دیا ہے، شعور دیا ہے، کام کا سلیقہ دیا ہے، عبادت کا طریقہ دیا ہے، بندگی کا انداز دیا ہے، عشق مصطفیٰ کی دولت دی ہے، محمد عربی سرور کائنات محمد الرسول اللہ سے وابستگی کا انداز دیا ہے. کبھی آپ نے سوچا لوگ ادارے بناتے ہیں، اپنے ناموں سے بناتے ہیں، اپنے ناموں کے حوالے سے بناتے ہیں تاکہ ان کا نام زندہ رہے، مگر انہوں نے کبھی بھی کوئی ادارہ اپنے نام سے نہیں بنائے. کبھی مسجد طیبہ قائم کی، کبھی مسجد نور الحرم قائم کی، کبھی قبا قائم کیا، کبھی صفا قائم کیا. ہر ادارے کی وابستگی گنبد خضرا سے ہے، ہر ادارے کی وابستگی سرور کائنات کی ذات سے ہے، ہر ادارے کی وابستگی رسول پاک کی محبت سے ہے، ہر ادارے کی وابستگی سرور کائنات محمد رسول اللہ کے مقدس نام سے ہے. یہ صرف اس لیے تھا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو نبی کے قدموں میں جھکایا جائے، سرور کائنات محمد رسول اللہ کی مقدس محبت سے آشنا کیا جائے. اپنا نام ہو یا نہ ہو، رسول پاک کی عظمتوں کا ہمیشہ احترام کیا جائے. آج کی نکھری ہوئی سنیت اور آج کا یہ خوبصورت ماحول، یقین مان لیجئے اگر انہوں نے کم و بیش 50 سال یا اس سے زیادہ اپنی خدمات دنیا کو نہ دی ہوتی. آپ کو معلوم ہے 50s میں انہوں نے کام کا آغاز کیا ہے اپنے والد محترم علیہ رحمت الرضوان کے وصال کے بعد سے لے کر کے، اور باضابطہ 20ویں صدی کے آغاز تک، 21ویں صدی کے آغاز تک انہوں نے اپنے کام کو وصال کے آخری لمحات تک جاری رکھا ہے. یہ باضابطہ ایک صدی ہے، نصف صدی سے زیادہ زمانہ بنتا ہے. 60 سال کا زمانہ ایسا ہے جس میں انہوں نے ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس دین مصطفیٰ کے لیے گزارا ہے، طاعت مصطفیٰ کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ، جب سیاست کو ضرورت ہوئی تو سیکولرزم کے مقابلے میں، الحاد کے مقابلے میں، بے دینی کے مقابلے میں، قادیانیت کے مقابلے میں، بدکرداری کے مقابلے میں، وہابیت کے مقابلے میں، نظام مصطفیٰ کا سب سے بڑا نعرہ قائد اہل سنت دیا تھا. اس نعرے کی اہمیت یہ تھی کہ کراچی کی سڑکوں پر گولی کھا کر کے مرنے والے نوجوانوں نے اپنے خون سے نظام مصطفیٰ لکھا تھا اور جان دے دی تھی. وہ سینکڑوں شہداء ہیں جو اپنے خون سے باضابطہ طور پر نظام مصطفیٰ کی تحریک کو آگے بڑھانے والے ہیں. افسوس یہ ہے کہ آج ہر طرح کا نام لیا جاتا ہے مگر نظام مصطفیٰ کا نعرہ مزمحل ہو چکا ہے.
عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ان کے ساتھ غداری ہے کہ وہ نعرہ جو انہوں نے دیا تھا، عزیزان ملت بہت سے نعرے ہیں جن میں امت مسلمہ کے اجماع کا کوئی تصور نہیں ہے، کہیں صحابہ کے حوالے سے، کہیں کسی اور حوالے سے باضابطہ نعرے لگائے جاتے ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم عاشق نے جو نام دیا تھا وہ نظام مصطفیٰ دیا تھا کہ تاکہ صحابہ کا ماننے والا بھی ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے اور دنیا کا ہر فرد ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ کیا وہ نعرہ آج زندہ ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ نعرہ خاموش ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی خاموشی کے ساتھ ساتھ ہی ہمارا ملک پاکستان نہ معلوم کتنے فتنوں کا شکار ہو گیا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ ان کی قیادت میں پورا قافلہ چلتا تھا، وہ لوگ جو اپنے تھے وہ بھی احترام کرتے تھے، اور وہ لوگ جو بظاہر عقیدے میں ہمارے ساتھ نہیں تھے وہ بھی جانتے تھے حق و صداقت کا یہ علمبردار جو بھی بولے گا وہ سچائی کی بنیاد پہ بولے گا، مگر ان کے جاتے ہی افتراق پیدا ہوا، تشدد پیدا ہوا، اختلاف پیدا ہوا، اور آج سیاسی اعتبار سے کمزور ترین طبقے میں ہمارا شمار ہو رہا ہے۔ کاش وہ زندہ ہوتے، کاش وہ اپنی تحریک کو لے کے آگے بڑھتے۔ ہم نے انہیں فراموش کیا، جس کے نتیجے میں دنیا ہمیں فراموش کر رہی ہے، تاریخ ہمیں فراموش کر رہی ہے، زمانہ ہمیں فراموش کر رہا ہے۔ جس طرح سے ان کے سیاسی نعرے کو فراموش کر کے ہم نے اپنے تشخص کو مٹا دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی دینی تحریکوں فراموش کر کے ہم اپنے تشخص کو مٹا دیں۔ ہمیں انہوں نے دینی تحریکیں دی ہیں، دینی مزاج دیا ہے، دینی روایات دی ہیں، دینی اقدار دیا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں فرعونہ کے مقابلے میں کلمہ حق کہنے والے انبیاء کرام ہوا کرتے تھے، اور آج کے دور کے فرعونوں کے مقابلے میں جس شخص نے سب سے بلند آواز میں کلمہ حق کہا ہے وہ شاہ احمد نورانی ہیں۔ اس زمانے میں جب وہ اپنے دور کے ارباب اقتدار خلاف بولتے تھے تو لوگ کہتے تھے انہیں سیاست نہیں آتی ہے، یہ عہد صحابہ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، بھلا آج کے دور میں یہ سیاست کیسے چلے گی؟ مگر آج وہ جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جن کو جو نام انہوں نے دے دیا تھا آج وہ نام ساری دنیا دے رہی ہے، آج وہی بات ساری دنیا کہہ رہی ہے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے ان کے اندر ایک صلاحیت تھی، مستقبل بینی کی صلاحیت، آنے والے حالات کا مطالعہ کرنے کی صلاحیت، آنے والے حالات کا جائزہ لینے کی صلاحیت۔ وہ سینکڑوں سال کے انقلابات کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ ان زمینوں پہ کیا ہونے والا ہے، وہ دیکھ رہے تھے کل کے حالات کیا ہے، اور جو تجاویز انہوں نے پیش کی تھی اگر اس پر عمل کیا گیا ہوتا تو آج حالات بالکل مختلف ہوتے، آج نقشہ مختلف ہوتا، آج انداز مختلف ہوتا۔ مگر ہم نے سیاسی اعتبار سے ان کی فکر سے انحراف کر کے جو نقصان کیا ہے اس کے بے پناہ اثرات ہماری زندگی پر اور ہماری زمینوں پائے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، آپ اندازہ فرمائیں، ایک طرف وہ عابد شب زندہ دار تھے، ایک طرف وہ کچکلاہ صاحب اقتدار تھے، ایک طرف وہ عظیم سیاستداں تھے۔ ان کا نعرہ یہ تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ حسین اعظم خانقاہ سجانا چاہتے، اگر حسین اعظم اپنے جد امجد کے مقدس خانقاہ میں بیٹھ کے دنیا کو جھکانا چاہتے تو دنیا ان کے قدموں میں جھک جاتی، مگر وہ جانتے تھے کہ بغیر اقتدار اور بغیر طاقت کے اور بغیر سیاسی قوت اور رسوخ کے اور بغیر باطل کے مقابلے کے دین کو بچایا نہیں جا سکتا۔ جان دے دی، دین بچایا انہوں نے۔ قائد اہل سنت بھی انہی روایات کے حامل تھے کہ انہوں نے دین بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، انہوں نے دین بچانے کے لیے بے پناہ زحمتیں اٹھائیں، انہوں نے دین بچانے کے لیے قید و بند کی دردناک تکلیفیں برداشت کی، انہوں نے دین بچانے کے لیے ارباب اقتدار کے سامنے کبھی جھکنا گوارا نہیں کیا، انہوں نے دین بچانے کے لیے اس لیے کہ ایک مرتبہ اگر کوئی کسی صاحب اقتدار کے سامنے جھک جائے تو اس کے بعد کبھی دین کو نہیں بچا سکتا، یا تو دین یا ارباب اقتدار کی خوشامد۔ آپ اندازہ فرمائیں ان کے دور میں دو طبقے پیدا ہو گئے تھے، ایک طبقہ وہ تھا جو ارباب اقتدار کی خوشامد میں لگا ہوا تھا، اور ان کی تنہا ذات تھی جنہوں نے ہر دور کے اقتدار کو چیلنج کیا، ہر دور کی باطل قوت کو چیلنج کیا۔ جو بھی نظام مصطفیٰ سے منحرف ہوتا ہوا نظر آیا بے ساختہ اس کے سامنے کلمہ حق کہا، خواہ وہ کوئی جابر صاحب اقتدار ہو، خواہ وہ کوئی سربراہ مملکت ہو، خواہ وہ کوئی باضابطہ فوج کا حکمراں ہو یا کمانڈر ان چیف ہو، یا پھر کوئی سیاسی طاقت ہو، کلمہ حق ہمیشہ انہوں نے کہا۔ یہ ان کی سب سے بڑی خصوصیت تھی، اور آج اس طرح کا انسان ماحول میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ہماری ایک طاقت ہوتی، ہماری ایک قوت ہوتی۔ کوئی تو وجہ تھی کہ جب وہ سیاست کے میدان میں آئے تو انہوں نے صرف چند سالوں کے اندر حالات کا رخ بدل دیا، حالات کا نقشہ بدل دیا، اور نتیجے کے طور پر انہوں نے غالب قوت کی حیثیت سے اپنی تمام باتیں منوائیں،
اگر وہ اقتدار میں نہ آتے تو آج قادیانی کافر نہ قرار دیے جاتے، وہ اقتدار میں نہ آتے تو آج نظام مصطفیٰ کا تصور پاکستان کے دستور میں نہ ہوتا، اگر وہ اقتدار میں نہ آتے تو اسلام کی تعریف پاکستان میں شامل نہ ہوتی، اگر وہ باضابطہ طور پہ اقتدار میں نہ آتے تو آج دنیا بدترین مخالفت کر رہی ہے رسول پاک کے گستاخ کی سزا کے سلسلے میں، پوری دنیا کر رہی ہے پوری، مگر یہ گستاخی رسول کی سزا کو قانون کا حصہ بنانے والے قائد اہل سنت ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، قائد اہل سنت ہیں جنہوں نے فرمایا تھا کہ گستاخ رسول کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج پوری دنیا اپنی تمام تر طاقتیں، اپنی تمام تر توانائیوں کو صرف کر کے اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ گستاخان رسول کو باضابطہ طور پہ برداشت کر لیا جائے، گوارا کر لیا جائے، اور ایک مرتبہ اگر ماحول نے گستاخ رسول کو برداشت کر لیا تو یاد رکھیے کہ پھر رسول پاک گستاخیوں کا ایک طویل سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ دنیا کی ہر سرزمین پر گستاخان رسول پیدا ہوئے ہیں، مگر پاکستان کے سرزمین پہ اس قانون کی بنیاد پر اگر کوئی پیدا بھی ہوا ہے تو منظر سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ قانون کا حصہ یہ ہے کہ گستاخ رسول کو سزا دی جائے۔ پاکستان کا قانون اسلامی قانون ہوگا، یہ اسلام کی بنیاد پر قائم ہوا ہے۔ یہ ملک 10 لاکھ افراد کی قربانیوں کی بنیاد پر، ان کی لاشوں کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے، اور یہ قربانیاں اسلام کے نام پہ دی گئی ہیں، کسی سیکولر نظام کی بنیاد پر نہیں دی گئی ہیں، کسی مادر پدر آزادی کی بنیاد پر نہیں دی گئی ہیں، کسی برائی کی بنیاد پر نہیں دی گئی ہیں، صرف اسلام کی بنیاد پر۔ اس لیے اس مملکت کا نظام اسلام ہونا چاہیے، یہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا، اس کے لیے زندگی بھر کوشش کرتے رہے۔ ہم ان کی ان خدمات کو یاد رکھتے ہیں جو یہاں کی گئی ہیں، مسجد طیبہ بنا دی گئی ہے، مسجد گلزار مدینہ بنا دی گئی ہے، زویلوں کی مسجد ہے، یا مدینہ السلام ہے، یا قباء ہے، یا صفہ ہے، بلا شبہ یہ بھی بڑے کارنامے ہیں، مگر وہ فکر جو قائد اہل سنت امت مسلمہ کو دی ہے وہ فکر اس سے زیادہ جاندار ہے، اس سے زیادہ عظیم ہے، اور یہ انہی کارنامہ تھا۔ انہوں نے اپنے دور میں پوری نصف صدی تک اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی برتری کے لیے، اسلام کو مملکت کا قانون بنانے کے لیے، اسلامی نظام زندگی کے لیے، اسلامی آئین کے لیے اپنی تمام تر محنتیں کی، اور پھر انہوں نے اس سرزمین پر کس کو نہیں اتارا ہے۔ میں تو ایک بڑا معمولی خادم ہوں، مگر آپ کو یاد ہوگا جو میری عمر کے ہیں یا میرے ساتھیوں کی عمر کے وہ جانتے ہیں کہ اس سرزمین پر مجاہد ملت علامہ ستار خان نیازی بھی تشریف لائے ہیں، اس سرزمین پہ علامہ ارشد القادری بھی آئے ہیں، اس سرزمین پہ شاہ فرید الحق بھی آئے ہیں، اس سرزمین پر اور بھی دوسرے عظیم بزرگان دین آئے ہیں۔ یہ سب قائد اہل سنت کی کشش تھی جو یہاں کھینچ کے انہیں لائی تھی۔ کون جانتا ان عظیم بزرگوں کو اگر ان کی کشش نہ ہوتی، ان کا کام نہ ہوتا، ان کی تحریک نہ ہوتی، ان کا انداز نہ ہوتا۔ آپ نے ان چہروں کو دیکھا ہے جن چہروں کو دیکھنے والوں کی نگاہوں کا لوگ احترام کرتے ہیں۔ آج علامہ ارشد القادری کی کہ دیکھنے والوں کا احترام ہو رہا ہے کہ انہوں نے علامہ ارشد القادری دیکھا ہے، مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی کو دیکھا ہے جنہوں نے قید کی کوٹھری میں بھی کلمہ حق بلند کیا تھا، اور جب ان سے کہا گیا تھا کہ آپ یہ اظہار بند نکال دیں، آپ پھانسی نہ دے لیں خود کو، تو انہوں نے کہا تھا نبی کے نام پہ جان دینے کا حوصلہ اور موقع میسر آ رہا ہے، بھلا میں خودکشی کروں گا؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں اگر یہاں پھانسی دیا گیا تو وہ ذات گرامی بھی میری موت کو دیکھے گی جو حیات بخش ہے، زندگی دینے والی ہے۔ اور انہوں نے باضابطہ یہ شعر پڑھا تھا کہ تو نیز برسر باما کہ خود تماشائیس، تو بھی برسر باما کے دیکھ اتنا حسین منظر ہے۔ جنہوں نے قید و بند کی سہولتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، غم برداشت کیے، آپ اندازہ فرمائیں ان کے صاحبزادے باضابطہ طور پہ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوئے، انہیں عام ہاسپٹل میں عام بستر پہ لٹا دیا گیا۔ اس زمانے کے سربراہ نے کہا تھا انہیں کوئی اچھا بستر دے دیا جائے، اسپیشل مقام دے دیا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، قوم کے ہزاروں بچے جس ہاسپٹل میں جس بستر پہ ہیں میرا بچہ بھی وہیں رہے گا، اگر اللہ چاہے گا زندگی ملے گی، ورنہ اللہ کے نام پہ زندگی قربان میں کسی صاحب اقتدار کا احسان قبول نہیں کر سکتا، کسی صاحب اقتدار کا احسان قبول نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ قربانی، یہ جذبہ اگر آج پیدا ہو جائے، قائد اہل سنت کے مشن پہ چلنے والے اگر آج ہوں تو آج بھی دنیا میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے لوگ دین فروشی کر رہے ہیں، دینی اقدار سے انحراف کر رہے ہیں، دین سے بغاوت کر رہے ہیں، مگر وہ ذات ہے جس نے بڑے سے بڑے فائدے کو ٹھکرا کر کے صرف کلمہ حق بلند کیا ہے اور سچائی کا مقدس نام لیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کہنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں ان کی حیات کے متعلق، مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم ان کی یاد بھی منائیں،
ان کا دن بھی منائیں مگر ان کی تحریک کو زندہ رکھیں، ان کے نظام دعوت کو زندہ رکھیں، ان کے فکر کو زندہ رکھیں، ان کے کلمہ حق گوئی کو زندہ رکھیں، جہاں بھی رہیں حق کہیں، سچائی کی بات کریں۔ آج لوگ بہت بڑے بڑے دعوے کر کے غیروں کی جھولیوں میں پڑھ کر کے ان کی روایات کو اور ان کی فکر کو عام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اپنے کو بڑے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ بڑائی دوسروں کی خوشامد کے ذریعے میسر نہیں آئے گی، بڑائی رسول پاک کے آستانے پہ حاضری سے میسر آئے گی، سرور کائنات کے مشن کو لے کے آگے بڑھنے سے میسر آئے گی۔ جو نبی کا ہوگا وہ ساری کائنات کا ہوگا، اور جو نبی کے دامن سے ٹوٹے گا دنیا اسے اپنے ٹھوکروں میں ڈال دے گی۔ ممکن ہے وقتی طور پہ اسے عزت مل جائے، اسے اقتدار مل جائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دنیا اسے بھول جائے گی اور فراموش کر جائے گی۔ قائد اہل سنت تاریخ کا ایک حصہ نہیں ہے بلکہ تاریخ بنانے والے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو تاریخ کا حصہ ہوتے ہیں، جنہیں تاریخ بناتی ہے، جنہیں تاریخ بڑا نام دیتی ہے، اور کچھ لوگ جو تاریخ گر ہوتے ہیں، ہسٹری بناتے ہیں، تاریخ کی تشکیل دیتے ہیں۔ قائد اہل سنت نے تاریخ بنائی ہے، تاریخ کو باضابطہ ایک نیا موڑ دیا ہے، تاریخ کو ایک انقلابی رخ دیا ہے۔ آج ان کے فکر کی ضرورت ہے، ان کے نظام تبلیغ و دعوت ضرورت ہے، اور ان کے جذبہ جہاد ضرورت ہے۔ پروردگار عالم ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہالینڈ کی سرزمین پہ مولانا شفیق الرحمان صاحب قبلہ اور ان کے یہ سارے ساتھی دراصل ان کی تحریک ہی کے حامل ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پورے یورپ میں یہ تحریک پھیلے گی اور یہ کامیاب ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل خاص سے نوازے۔ مجھے کہا گیا تھا کہ میں جامعہ مدینہ السلام کے لیے چندہ بھی کر دوں، جو عام طور پر مجھ سے آپ یہ کام لیتے رہے ہیں، مگر ہمارے شہزادہ گرامی وقار نے یہ کہا کہ اگر چندہ ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ شاید عرس کی تقریب چندے ہی کے لیے ہوتی ہے۔ 1,00,000 کچھ ہزار، کتنا بھئی 1,00,000 کتنا ہے، 1,30,000 یورو جو ہے وہ مسجد جامعہ الاسلام کی عمارات کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی بلڈر نے یہ منصوبہ پیش کیا ہے کہ ہم اتنے میں ٹھیک کر دیں گے۔ 1,30,000 یورو کوئی بڑی وہ رقم نہیں ہے۔ میں آج کوئی چندہ نہیں کروں گا، شہزادے نے منع فرما دیا ہے۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں قائد اہل سنت کی تحریک کو باقی رکھنے کے لیے جامعہ مدینہ السلام کو باقی رکھنا ہوگا۔ یاد رکھیے یہ ان کا خواب بھی ہے، یہ ان کا مشن بھی ہے۔ آج یہ جو صورتیں نظر آ رہی ہیں نورانی صورتیں، نورانیوں کے نام سے یہ جامعہ ہی کے پیداوار ہیں، یہ جامعہ ہی کی دین ہیں، یہ جامعہ کے دم ہیں۔ قاری خیر محمد صاحب ان کے سب سے عظیم ساتھی ہیں۔ لوگ مجھے بھی کہتے ہیں مگر میں تو صرف لفظوں کا ساتھی ہوں، میں نے صرف لفظوں کا بوجھ ڈالا ہے، میں نے صرف خطابت کی ہے۔ جس شخص نے بیٹھ کر کے کام کیا ہے اور یہاں بہترین تلاوت قرآن عظیم کرنے والی شخصیات اور حفاظ پیدا کیے ہیں وہ قاری خیر محمد ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ انہیں شفاء کامل سے نوازے۔ اور اب آپ کو عالم پیدا کرنے ہیں۔ یورپ کے علماء، بہت سے علماء پیدا ہو چکے ہیں، ابھی مولانا تقریر فرما رہے تھے، اسی ادارے کے فارغ ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ ہمیں اتنے علماء پیدا کرنے، فرنچ میں، جرمن میں، ڈچ زبان بولنے والے، کہ جو پورے یورپ کی ضروریات کو سنبھال سکیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب جامعہ اسلام ایک عظیم دارالعلوم اور جامعہ کی شکل میں سامنے آئے گا۔ میں حضرت صاحبزادہ سے کہوں گا کہ حضرات میں نہیں ہوں، میٹنگ کر لیجئے گا اور 130 افراد کو 1,000 پہ آمادہ کر دیجئے گا اور انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔